صفحہ نمبر 128 آیت نمبر 105 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہی ہم نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ مشرکین مکہ کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے سیکھ کے آئے ہو۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم واضح طور پہ قرآن بیان فرماتے ہیں جاننے والی قوم کے لیے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کر اس چیز کی جو آپ کو بطور وحی اپنے رب کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہی معبود برحق ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں سے اعراض کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی قوت کے ذریعے چاہتے تو کوئی بھی شرک نہ کرتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا گیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر کارساز نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کو بطور وحی جو کچھ دیا جا رہا ہے آپ اس کی پیروی کریں، مشرکین سے اعراض کرو۔ یہ قرآن ہم کھول کے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہہ دیں کہ آپ کسی سے پڑھ کے آئے ہو۔ آپ ان کی افعال پہ نگہبان نہیں ہیں کہ آپ ان کے ایک ایک کام کی نگرانی کریں کہ یہ جرائم کا ارتکاب نہ کریں، ان سے شرک صادر نہ ہو۔ بس آپ کے ذمہ کام ہے دین ان کے سامنے پیش کرنا، آپ ان کے کارساز نہیں ہیں۔ مشرکین سے اعراض کرو، یعنی ان کے شرکیہ افعال سے اعراض کرو۔ معبود برحق اللہ ہی ہیں، وحی کی پیروی کرتے رہنا، بس آپ نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کیا۔ واقعی یہ سبق صرف ہمارے نبی کو نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی یہی سبق ہے کہ جو کچھ بطور وحی آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، قرآن ہے، دین اسلام ہے، اس کی پیروی کر اے مسلمانوں۔ مشرکین سے اعراض کر، کفار جتنے بھی ہیں ان کے کفریہ انداز سے اعراض کرو، اپنے دین پہ استقامت اختیار کر۔ ان آیات مبارکہ میں امت کے لیے سبق کیا ہے؟ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ خطاب ہوتا ہے نبی کو، اور اس سے مراد امت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہے کہ بس مسلمان
عالم کفر سے اعراض کر کے عالم کفر کو نہ دیکھیں کہ غیر مسلم کیا کر رہے ہیں، کس انداز سے ان کی زندگی گزر رہی ہے، بس اپنے دین پہ مسلمان استقامت اختیار کرے. جو کچھ بطور وحی ہمیں دیا گیا ہے اس کی ہم پیروی کریں. اس وقت واقعی استقامت کی بڑی ضرورت ہے. بس ہر مسلمان اس مزاج پہ آ جائے جو ہوگا وہ ہوگا، مگر میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. پرفتن دور ہے، ہر طرف فتنے، آزمائش، امتحانات. مسلمان شدید امتحان میں ہے. اس وقت حل کیا ہے مسلمان کی نجات کس چیز میں ہے؟ بس اپنے دین سے، اپنی کتاب قرآن سے اور اپنے نبی کی زندگی ان کے اقوال سے چمٹ جائے. بس میں اور نہیں جانتا، میرا یہ ضابطہ ہے، میں اس پہ عمل کروں. یہ استقامت ہے، اور اسی کا مطالبہ ہے ان آیات میں کہ کبھی نگاہیں ہماری دوسری سمت نہ ہو کہ دنیا کیا کر رہی ہے. ہم یہ سوچیں کہ میری زندگی میں دین کتنا ہے. صبح سے شام ہو گئی، کل عشاء سے آج عشاء تک 24 گھنٹے میرے گزر گئے، موت کی طرف میں قریب ہو گیا. میں نے 24 گھنٹوں میں کیا ترقی کی، جنت کے کتنے قریب گیا، دوزخ سے میں کتنا دور ہو گیا. اور اکثر اکابر اساتذہ یہی فرماتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کی فکر شروع کرو. امت کا جوان طبقہ راہ راست پہ لاؤ. اور اس کے لیے اکابر یہی فرماتے ہیں کہ 2 باتوں کا خصوصی اہتمام ہو: نماز کا اہتمام اور والدین کا ادب احترام. جس میں یہ 2 کام ہوں گے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، وہ جوان کبھی ناکام نہیں ہوگا. نماز کا خیال رکھا، ظاہر ہے کہ نماز تو عبادات میں اہم حیثیت رکھتی ہے. نماز درست، عبادت درست ہو گئی، نماز کا حساب درست، باقی عبادات خود بخود قیامت میں درست ہے. اور والدین کا خیال رکھتا ہے. مسلمان ماں باپ کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ناراض ہوں اور اللہ راضی ہو جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کوشش ہم یہ کریں کہ ہر فرد پہ یہ محنت ہو کہ ان دونوں باتوں کا قوی خیال ہو. نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ. صبح کی نماز فرض ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، رب کا فریضہ ہے. ہمت ہو تو کوئی کام بھی مشکل نہیں، یاد رکھنا. ہمت ہو کوئی کام مشکل نہیں ہے. انسان کو اللہ نے بہت بڑی صلاحیت دے رکھی ہے. عزم، ہمت، یہ کام کی چیزیں ہیں. اور عبادات کے ساتھ والدین کی دعاؤں کا سہارا بھی ساتھ ہو. یاد رکھنا ان کے سہارے کے بغیر نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے اور نہ ہماری آخرت بن سکتی ہے. دونوں کو اللہ نے ماں باپ کی دعاؤں سے جوڑے رکھا ہے، اور ان کی دعاؤں کا سہارا ہو
تو غلط راستے بھی درست ہو جاتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کا سہارا نہ ہو تو سیدھے راستے بھی الٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، کوشش یہ ہو اپنے دین پہ پورا 100% عمل والا ہر مسلمان بن جائے۔ کم سے کم یہ دل میں درد تو ہو، یا اللہ کاش کہ ہر انسان آپ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوتا۔ باقی اللہ اگر اپنی قوت سے، جیسے ارشاد فرمائے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تکوینی طور پہ اپنی قوت کے ذریعے یہ چاہے کہ سب میرے بندے میرے فرمان بردار ہوں تو کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں رہے گا، مگر اللہ نے عبادات کا معاملہ کھلا رکھا ہے کہ میرے بندے میری مرضی پہ نہیں، اپنی مرضی سے میری عبادت کرے تو اس پہ میں عطا کروں گا۔ اللہ نے ہمیں کھول کے سیدھا اور برا راستہ بیان فرمایا ہے، اب ہمیں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ کون کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ میرے پیارو، استقامت کی بڑی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں لیکن ہوں روزانہ، بہت بھی زیادہ نیک اعمال ہو گئے لیکن ایک دن کے رہے، اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اکابر صوفیاء فرماتے ہیں کہ امت کے افراد کو معمولات پہ لے آؤ۔ اشراق 2 ہو لیکن روزانہ ہو، گھر میں شادی ہے تو بھی پابندی، اور گھر میں جنازہ ہے تو بھی پابندی۔ اوابین 2 ہو لیکن روزانہ ہو، صبح سورہ یاسین کی ہی تلاوت ہو لیکن روزانہ ہو۔ ان اعمال کا اہتمام ہو۔ اور یہ بھی ہمارے استاذوں میں سے فرمایا کرتے تھے کہ جس امت کے خواص تہجد گزار ہوں وہ امت بھی ہلاک نہیں ہوتی۔ جس امت کے خواص تہجد گزار ہوں، آدھی راتوں کو اللہ سے مانگنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، رونے والے ہوں، وہ امت ہلاک نہیں ہوتی۔ امت کو جو پریشانیاں درپیش ہیں، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ عمل کے میدان پہ ہر مسلمان آ جائے۔ صحابہ کرام عمل والے تھے، اس لیے ان کے گرد پریشانی کی صورتیں جو نظر آتی تھیں لیکن وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ میرے پیارو، استقامت کی بڑی ضرورت ہے۔ امت کو استقامت کے سبق کی ضرورت ہے کہ ڈٹ جائیں، جو ہوگا میں تو قرآن نہیں چھوڑ سکتا، میں تو مسجد نہیں چھوڑ سکتا، میں تو اپنے نبی کی احادیث پہ عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب تک زندگی ہے یہ اسلام میرا دین ہے۔ یہ انداز سب سے اعلیٰ ہے اور اسی پہ پھر مغفرت کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہی ہم آیات کھول کے بیان فرماتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے بھی کہ مشرکین کہہ دیں کہ آپ تو کسی سے سیکھ کے آئے ہو، اور ہم جاننے والی قوم کے لیے باتیں کھول کے بیان فرماتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، پیروی کرے انسان اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو دی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں سے اعراض کر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا،
باقی اگر اللہ اپنی قوت کے ذریعے چاہیں تو کوئی بھی شرک کرنے والا نہ ہوتا۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اے نبی بات پہنچانا آپ کے ذمہ، باقی آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے کارساز نہیں ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خلوص الہیت نصیب فرمائے، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ ساتھی بیمار ہیں، انہوں نے دعا کا کہا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مسلمانوں میں، سب کو شفا فرما۔ بران رحمت یا اللہ نازل فرما، یا اللہ امت کی مغفرت فرما۔ جس مسلمان کو جو بھی پریشانی درپیش ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ مدرسے کی زمین کے لیے دعا فرمائے، یا اللہ اپنے دین کے لیے جو زمین کا ارادہ ہے یا اللہ اس کے لیے غیب سے انتظام فرما، ہماری نصرت فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ علماء طلباء جو تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کی معیت دنیا میں بھی ہمیں نصیب فرما اور آخرت میں بھی نصیب فرما، ان کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس زمانے کے نیک لوگ یہی ہیں، ہماری زندگی بھی ان کے ساتھ ہو، موت بھی ان کے ساتھ ہو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔